شادی کے بعد ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ جس گھر کو وہ اپنا مان کر آ رہی ہے وہاں اسے صرف ایک بہو نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے عزت، محبت اور وہ مقام ملے جس کی وہ حقدار۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مقام ملتا کیسے ہے؟ کیا وہ وقت کے ساتھ خود ہی بنتا ہے یا ہمیں کوئی سمجھداری دکھانی پڑتی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہر اس عورت کی دل کی آواز ہے جو سسرال میں اپنی ایک عزت اور خاص مقام بنانا چاہتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ولاگ کی طرف۔ اچھا میری پیاری بہنوں، ہمیں اکثر یہ سکھایا جاتا ہے گھروں میں کہ سسرال جاتے ہی سب کو خوش کر دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کو ایک ساتھ خوش کرنا کام ممکن ہے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے کہ ہم سب کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ شروع میں جب ایک لڑکی نئے گھر میں آتی ہے نا تو اس کا ماحول نیا ہوتا ہے، لوگ نئے ہوتے ہیں اور سوچ تو بالکل ہی الگ ہوتی ہے۔ ایسے میں جو ہے نا عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ اپنے رویے اور حکمت عملی سے بنائی جاتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ ایک خالہ زاد ہیں نا، دو بہنیں ہیں اور وہ آپس میں اپنی بچے کا رشتہ کرتی ہیں، جب ان کے ماحول میں بھی فرق ہوتا ہے، دو بہنوں کے ماحول میں بھی فرق ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہسبینڈ الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے دو بھائی بھی اگر آپس میں ایک ہی گھر میں شادی کرتے ہیں تو پھر بھی ماحول کافی الگ ہو جاتا ہے، یقین کریں۔ تو ہر ایک کا ماحول ہوتا ہے، جب لڑکی نئے گھر میں آتی ہے نا تو اس کو ایڈجسٹ ہونے میں بڑا عرصہ لگ جاتا ہے، بہت عرصہ لگ جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہر گھر کے ماحول۔ اور ان کیس کہ اگر آپ غیروں میں شادی کرتے ہیں تو پھر تو مطلب کہ الگ ہی معاملہ پیش آتا ہے، کیونکہ زبان الگ ہوتی ہے اور رسم و رواج الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے، کیونکہ میرے ساتھ تو یہ ہو چکے ہیں۔ اچھا آج میں نے ایک زمانہ دیکھا ہے، ایک دور اب اس طرح کا آ رہا ہے نا، لوگ سٹیٹس بھی لگاتے ہیں، لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں رتی بھر فرق نہیں پڑتا، ہمیں گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ باتیں سن کے نا بڑی حیران ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سسرال والوں کی عزت قدر کیوں کریں؟ لڑکیاں اکثر کہتی ہیں جنہوں نے ہمیں اچھا سمجھنا ہے انہوں نے ویسے بھی اچھا سمجھ لینا ہے، اگر ہم خدمت کریں نہ کریں یا نہ کریں برابر ہی ہے۔ تو یہ ایک اس سوچ کو آپ کس سوچ کا نام دیں گے؟ مجھے اس بات کی لاجک کی سمجھ نہیں آتی۔ بات خدمت کی تو ہے نہیں، بات تو انسانیت اور آپس میں سلوک کی ہوتی ہے۔ کام ہوتے ہیں، کاموں سے ہی انسانوں کا آپس میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اکثر گھرانوں میں، اکثر کیا 90% لوگوں کے گھروں میں کاموں کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ لیڈیز جہاں پہ رہتی ہیں وہاں پہ تو برتن کھڑکتی ہیں، لیکن یہ بھی ہے جہاں پہ چھڑے لڑکے رہتے ہیں باہر کے ممالک میں تو وہاں پہ بھی کاموں کی وجہ سے لوگ جھگڑتے ہیں۔ تو اس چیز کو نا پلاننگ کے ساتھ سیٹ کرنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ جب گھر میں نا انسان 2-3 لیڈیز ہیں، جیسے ساس ہے اور نندیں ہیں اور پھر بھابھی آ جاتی ہے، تو جو گھر کے بڑے یا تو میل کو یا جو ساس ہے یا سسر دونوں کو بیٹھ کے مل کے پلان کر کے ایک بات طے کر لینی چاہیے کہ یہ گھر کے کام ہے اور سب کے حصے میں برابر کے کام آنے چاہیے۔ جو چھوٹے بچوں والی مائیں ہیں ان کے حصے میں تھوڑا کم کام رکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، پیمپر چینج کرنے ہوتے ہیں، رات بھر لڑکیاں جاگتی ہیں، کبھی بچے کب سوتے ہیں کبھی کب۔ تو ان جو شادی شدہ لیڈیز ہیں نا ان کا روٹین اور ہوتی ہے، جو ان میرڈ ہوتی ہے ان کی روٹین اور ہوتی ہے، اور ساس کی روٹین بالکل الگ ہوتی ہے، سب کی روٹین الگ ہوتی ہے۔ تو اس روٹین کے مطابق جس کی جو روٹین بنتی ہے اس حساب سے کام بانٹنے چاہیے۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ میرے اس خیال سے متفق ہیں؟ اچھا تو بات کرتے ہیں اپنے عزت والی پہ کہ سسرال میں نا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جاتے ساتھ ہی عزت مل جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کی عزت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کو بھول جائیں، آپ ایک لیول کے ساتھ دوسروں کو بھی عزت کریں اور اپنی بھی کروائیں۔ جہاں آپ کی ہر بات دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں نا، شائستگی اور ادب کے ساتھ اپنی بات رکھنا بھی سیکھیں۔ جو اپنی عزت خود کرتی ہے نا دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ یقین کریں میں نے آج کے زمانے میں یہ دیکھا، اپنے آپ سے محبت کریں گے دنیا بھی آپ سے کرے گی، اگر آپ نہیں کریں گے لوگ آپ کی قدر نہیں کریں۔ اپنی قدر پہچانیں لیکن ادب کے دائرے میں اور اپنے حقوق سیکھیں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ساس نے کوئی سوال ڈال دیا، نند نے کوئی سوال ڈال دیا تو آپ کہیں نہیں میں تو آزاد ہوں، میں تو یہ حق رکھتی ہوں کہ ان کو نہ کر سکوں۔ لیکن دیکھیں انسانیت کے ناطے انسان ایک دوسرے کی مدد بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے۔ بڑے بزرگ گھر میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ اپنے چھوٹے نند ہے، دیور ہے، ان کے ساتھ بھی مل جل کے رہنا چاہیے، جیسے انسان بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان بہن بھائیوں کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا نا، اپنے والدین کو بھی۔ اس طرح سسرال والوں کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھیں، لیکن سسرال والوں کو بھی اپنی بہوؤں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، ساتھ ان کے ساتھ نرمی سے رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نئے ماحول سے ہی ہوتے، پہلے ان کو ٹائم دینا چاہیے، اس کو دیکھنا رکھنا چاہیے کہ وہ کس مزاج کی کس طرح کی، اس کے بعد پھر معاملات طے کرنے چاہیے۔ اچھا لڑکیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جاتے ساتھ ہی نا جو ہمارا دل کرے گا ہم وہی کریں گے، سسرال والوں کو بھی اپنے ماحول میں ڈھال لیں گے اور اپنے ہسبینڈ کو۔ ایسا نہیں ہوتا، ایک بندہ جو ہے نا پوری فیملی کو چینج نہیں کر سکتا، عورت کو خود چینج ہونا پڑتا ہے۔ تو میں اپنی مثال دوں تو میں بالکل الگ مزاج کے الگ ماحول کی تھی، لیکن
میں چینج ہوئی ہوں، میں نے اپنے سسرال والوں کو، اپنے گھر والوں کو چینج نہیں کر سکی. کیوں کہ وہ اکثریت میں تھے، میں ایک تھی. تو ایک بھاری ہوتا ہے یا 10 بندے بھاری ہوتے ہیں، آپ خود بتائیں. تو تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنی پرسنالٹی بالکل ہی ختم کر دیں اور ان کے سانچے میں ڈھل جائیں. ایسے نہیں، آپ اپنی پرسنالٹی، اپنی ویلیو برقرار رکھیں، لیکن جہاں پہ تھوڑا بہت بدلنا پڑتا ہے وہاں پہ بدلنا چاہیے. آپ کو اپنے رویے میں، اپنے انداز میں لچک پیدا کرنی چاہیے، بالکل ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اچھا ہم سب کی ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم پہلے دن ہی سسرال والوں سے وہ پیار چاہتے ہیں جو میکے میں ماں باپ دیتے ہیں. سسرال کو سسرال رہنے دیں اور میکے کو میکے. جب آپ توقعات کم رکھیں گی نا تو آپ کو دل برداشتہ یا مایوس ہونے کا موقع بھی بہت کم ملے گا. وقت دیں، تعلقات کو پکنے میں وقت لگتا ہے. یقین کریں، میں تو کہتی ہوں رشتے وہ چیز ہیں جو پکنے چاہیے، وقت کے ساتھ پکتے ہیں. پھر جو ہے نا ان کا ایک رنگ روپ نکلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. دیکھیں، والدین اور سسرال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ماں آپ کو پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، بچپن سے لے کے کوکھ سے پیدا کرتی ہے. پھر اس کو سارا پتہ ہوتا ہے بچوں کا کہ وہ میری اولاد کیسی ہے. وہ ماں ہی کی تو تربیت ہوتی ہے، تو پھر ماں کو اولاد کیسی بری لگ سکتی ہے. لیکن جب وہ سسرال جاتی ہے تو وہ سسرال والے تو نہیں اسے پالتے پوستے، جب ان کی وہ تربیت نہیں ہوتی، وہ دوسرے گھر سے آئی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے مزاج کا آپس میں ٹکرانا ایک فطرتی عمل ہے. ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ رشتوں میں جگہ بنانے باتوں سے نہیں بنتی، یقین کریں یہ احساس کرنے سے بنتی ہے. اگر آپ سسرال والوں کو احساس کریں، ان کو دل سے عزت دیں، اور ان کی جو ہے نا جب بھی کوئی آپ کام کرتی ہیں وہ آپ کی تعریف کریں، آپ ان کی تعریف کریں صاف نیت سے، تو پھر آپ کو کسی بھی وقت جو ہے نا کسی کام کی جب ضرورت پڑے گی نا تو دیر ہی نہیں لگے گی، اور آپ کا جو ہے نا وہ قدر ان کے اندر ضرور پیدا ہوگی، اور آپ کے ہر وقت وہ عزت قدر کرنے کے لیے اور آپ کے کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگلی ہماری اتنی عزت کر رہی ہے تو ہم کیسے اس برے وقت میں اس سے پیچھے چھڑا سکتے ہیں. شادی کے بعد اپنا مقام بنانا ایک دن کا کام نہیں ہے، اس میں عمر گزر جاتی ہے. تو رشتوں کو سنبھالیں، لیکن اپنی جو ہے نا اپنا سکون بھی قائم رکھیں. اگر ویڈیو پسند آئے اور میری باتیں آپ کو سچی اور دل کو چھوتی لگیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور کیا کبھی آپ ان تجربات سے گزرے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.